السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل۔ تو جانتے ہیں اس ہفتے کی ٹاپ ڈیفنس اپڈیٹس کیا ہیں۔ سنڈے کو گلگت بلتستان کے 73ویں یوم آزادی کے سلسلے میں پریڈ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ حکومت نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس اعلان کے بعد بابر اعوان نے ٹویٹ کرتے ہوئے گلگت بلتستان کی عوام کو مبارکباد دی اور کہا کہ اب گلگت بلتستان کے MNAs اور سینیٹر پارلیمنٹ میں پہنچیں گے اور گلگت بلتستان کے مسائل حل کریں گے۔ اس کے بعد وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے بھی اپنی ٹویٹ میں گلگت بلتستان کے عوام کو صوبائی حیثیت ملنے پر مبارکباد دی۔ واضح رہے کہ گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 15 نومبر کو منعقد ہو رہے ہیں اور وزیر اعظم نے اس موقع پر گلگت بلتستان کو صوبائی حیثیت دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد انڈیا نے گلگت بلتستان کو ملک کا 5واں صوبہ بنانے کے منصوبے کی شدید تنقید کی ہے۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان ہمارا علاقہ ہے جس پر پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ پاکستان کے پاس گلگت کو اپنا صوبہ بنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بھارت کی تنقید کے جواب میں پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے گلگت کے حوالے سے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان کے پاس اس معاملے پر قانونی، اخلاقی یا تاریخی طور پر مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ بھارت 73 سالوں سے زائد عرصے سے جموں کشمیر پر غیر قانونی قبضہ جمائے ہوئے ہے۔ جھوٹے اور من گھڑت بھارتی دعوے حقائق تبدیل نہیں کر سکتے۔ انڈیا نے اسپیشل G20 بینک نوٹ پر سے جموں کشمیر اور لداخ کو انڈین میپ سے ریموو کرنے پر سعودی عربیہ سے شدید احتجاج کیا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ 24 اکتوبر کو سعودی عرب مانیٹری اتھارٹی کا جاری کردہ نوٹ میں جموں کشمیر اور لداخ کو علیحدہ علاقے کے طور پر دکھایا گیا ہے، جس سے ہندوستان کا نقشہ مسخ ہوا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اس سنگین غلطی پر ہم نے سعودی عرب سے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور سعودی فریق سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس ضمن میں فوری اقدامات اٹھائے اور اس غلطی کو صحیح کرے۔ دوستو یاد رہے کہ اس نوٹ کے ریلیز ہونے کے بعد انڈین میڈیا نے ہی واویلا مچایا تھا کہ سعودی عرب کے نئے 20 ریال کے نوٹ پر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پاکستانی میپ میں نہیں دکھائے گئے اور انڈین میڈیا نے اسے اپنی سفارتی کامیابی گردانا تھا اور کہا تھا کہ یہ سعودی عرب کا انڈیا کو دیوالی گفٹ ہے اور سعودی عرب نئے بلاک میں شامل ہو چکا ہے۔ لیکن جب انڈیا کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ جموں کشمیر اور لداخ بھی انڈین میپ میں نہیں دکھائے گئے اور اب روتے پھر رہے ہیں۔ دوستو امید ہے اسی مہینے میں PNS تبوک پاک نیوی فلیٹ میں شامل ہو جائے گی۔ PNS تبوک یرموک کلاس ملٹی رول کارویٹس کی دوسری شپ ہے۔ اس شپ پر رومانیہ اور پاکستان مل کر کام کر رہے ہیں۔ رومانیہ کی ڈائمنڈ شپ یارڈ کے ذمہ اس شپ کا حل اور سپر سٹرکچر بلڈ کرنا تھا، جبکہ پاکستان کی KS&EW کے ذمہ وارشپ اور انٹیگریٹنگ ویپن کیپیبلٹیز فٹنگ آؤٹ کرنا تھا۔ یہ وارشپ ملٹی پرپز وارشپ ہے اور اس کے مین نیول کینن اور 2 کواد سیل کروز میزائل لانچر کے لیے ریموٹ ویپن سٹیشن فٹ کیا گیا ہے۔ یہ وارفیئر مشن کے علاوہ ہیومینیٹیرین اینڈ ڈیزاسٹر ریلیف، سرچ اینڈ ریسکیو اور دوسرے مشن بھی کر سکتی ہے اور ان کیس آف کنفلکٹ یہ شپ ٹورپیڈوز بھی لانچ کر سکتی ہے۔ اس کارویٹ میں LPI ریڈارز، ماڈرن الیکٹرونک وارفیئر سوٹ، کمبیٹ مینجمنٹ سسٹم جسے وارشپ کا دماغ بھی کہا جاتا ہے، الیکٹرونک سپورٹ میجرز اور کلوز رینج اکاسٹک ویپن سسٹم بھی انسٹال کیا گیا ہے۔ اس کارویٹ میں ہیلی کاپٹر ڈیک اور ہینگر بھی ہے اور 2 ریجڈ ہلڈ انفلیٹیبل بوٹ بھی سما سکتی ہیں۔ دوستو 5 اکتوبر 2020 کو پاکستان کے سپر مشاک سنگل انجن پسٹن ایئرپلین نے تاریخ میں پہلی دفعہ 18,500 فیٹ کی بلندی پر پرواز کی ہے۔ اس سے پہلے اس طیارے نے اتنی بلندی پر پرواز کبھی نہیں کی۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کے چیف ٹیسٹ پائلٹ نے ایکسٹرنل آکسیجن یوز کرتے ہوئے یہ مشن اڑایا ہے۔ یہ پرواز 1 گھنٹہ تک جاری رہی۔ دوستو یاد رہے MFI-17 مشاک طیارہ بیسک ٹریننگ ایئر کرافٹ بھی ہے اور لائٹ اٹیک ایئر کرافٹ بھی ہے، جسے پاکستان اور سویڈن نے مل کر بنایا ہے اور اسے پاکستان کے علاوہ آذربائیجان، ایران، نائجیریا، عمان، قطر، سعودی عرب اور ترکی بھی استعمال کر رہے ہیں۔
ایئر مارشل سدھارشانا پتھیرانا سری لنکا کے نئے ایئر چیف اپوائنٹ ہو چکے ہیں۔ سری لنکا کے نئے اپوائنٹ ہونے والے ایئر چیف کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور سے گریجویٹ کیا ہے۔ نئے ایئر چیف سدھارشانا ان 3 پائلٹس میں سے ایک ہیں جو 1986 میں پاکستان ایئر فورس میں ایڈوانس فلائنگ ٹریننگ کے لیے سلیکٹ ہوئے تھے۔ انہوں نے پاکستان میں بیسٹ الائیڈ فلائٹ کیڈٹ کا ایوارڈ بھی جیتا ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ اپڈیٹس پسند آئی ہوں گی۔ ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔